بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار درود پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 بار نیکیاں بھیجتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پڑھ کے کمنٹ باکس میں یس لکھ دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی۔ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں حضرت ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں اپنا کام چلا سکوں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں، اور جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور آپ کو اپنا مال دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت اس تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر حضرت ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف اور پاک باز، امانت دار اور سمجھدار، قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی اور سے معاملات طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا زیادہ دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے ملے اور انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت ابو طالب یہ سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں بس وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف مت کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ کو روانہ کیا تو ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں ہوتے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب مستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے۔
حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب مستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد مستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب مستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی، اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم نے آپ کے بارے میں خوشخبری دی تھی، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور خزا کی قسم کھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے رہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر پر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سالہ سال سے حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست کبھی نفع نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران
صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ آپ سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ کر دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ دراصل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئیں اور وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آنے لگی۔ فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غلام میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے مستورہ کی ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا، جبکہ طے شدہ اجرت بھی 2 گنا ہی تھی، لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ دی۔ پھر ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور جو میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب ان کو بتایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ واقعی سچ ہے تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا انہی کا انتظار کر رہی ہے، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگوں نے ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں؟
نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کی تاکہ وہ آ کر نکاح پڑھائیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائک سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور سید الابرار کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، مگر زیادہ روایات یہ ہیں کہ نکاح چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں تھیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی دعوت کھلائی، اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آ گیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں بنائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں اور ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی اور چور کنویں ہی میں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو بھی خزانے کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے گا۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو سکے، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی کی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آدمی سود کی کمائی، دوسروں کا مال ہضم کرنے والوں کا، اور وہ دولت انہوں نے چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی، بلکہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ یہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار عبد الوہاب بن عمر نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر وہیں پہنچ گیا جہاں اس نے اٹھایا تھا۔ اس پر قریشی حیران اور پریشان ہوئے۔ آخر خود وہاب کھڑا ہوا اور بولا،
اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی سود کی کمائی اور زبردستی کی ہوئی دولت ہرگز شامل مت کرنا۔ یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت یا عذاب نہ آ جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جواب میں لوگوں نے کہا ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کی نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی تھی اور انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا تھا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 60 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کیان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسا کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی تھی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر اور لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں گئے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا
کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں میانوں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ایک شخص تھا جس کی کنیت ابو امیہ بن مغیرہ اور نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سامان سفر اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ جھگڑا ختم کرتا ہوں۔ حل یہ ہے کہ کل جو شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس بات کا فیصلہ وہ کرے گا۔ سب لوگوں نے اس کی تجویز مان لی۔ اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانے حصے کے سامنے ہے، اور اللہ کی قدرت دوسرے دن اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کروایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنے جھگڑے کی وجہ بتائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھ دیا اور کہا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ پھر سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا۔ چادر اٹھاتے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس وقت شکل انسانی میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی کے ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھنے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس میں پانی کی موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان بخارات سے یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی جگہ بیت اللہ کی ساری زمین کی اصل ہے اور ساری زمین کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے، انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے، تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔
فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ یہی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی رات گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہیں ٹھہرے رہتے اور کبھی 7 راتیں اور کبھی سارا مہینہ وہیں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے وہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لے آتے تھے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے تو ان میں سے کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت اس طرح کرتے تھے کہ روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء اکرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ میں بھی روایت ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرأ، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟
तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरह अलक की ये आयत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाज़िल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए, जिसमें मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है, और ऐसा है कि जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रिए से उन चीज़ों की तालीम दी कि जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयत को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फ़रिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। उसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रवायात में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए एक खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर उस शख्स को आप गार में नज़र ना आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ो अकारब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी परेशान हो गई। वो अभी उसी परेशानी में थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था उसकी तफसील सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचा ज़ाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या उन्हें सुनाया। वरका बिन नौफल कुरानी किताबों के आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास वही नामूसे अकबर यानी जिब्राईल आए थे जो मूसा और ईसा के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन करें। कुद्दूस का मतलब है वो ज़ात कि जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ ताज्जुब के वक़्त बोला जाता था, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वरका बिन नौफल को जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वरका बिन नौफल ने आपके सरे अंबर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता कि जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे, मैं आपकी मदद करता। उस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर मैं आपके साथ हिस्सा लेता। काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी और आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हमायत करूँगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया कि मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? आपने कहा, जी निकाल देगी, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं, ये चीज़ जो भी लेकर आया उस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। वरका ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे खामन बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तदा हैं। ये इस उम्मत के नबी हैं, लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत के बाद वरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया। उन्हें हजूम के मकाम पर दफन किया गया। चूँकि उन्होंने आपके तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया है, मैंने वरका को जन्नत में देखा है, उनके जिस्म पर सुर्ख़ लिबास था।
ورقہ بن نوفل سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، لیکن جب بھی آپ وہاں گئے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا، اے محمد آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن پھر جب وحی کا وقفہ گزر جاتا تو آپ بے قراری محسوس کرتے اور رنج محسوس کرتے اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتریں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے پاس تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں رات کو ہدایت عطا فرمائی اور صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عفیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منع میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، جنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔
پھر ایک بچہ آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس بچے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ وہ جوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس ابن مطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ کاش اس وقت ان میں سے چوتھا آدمی میں ہوتا۔ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے اور شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، پھر انہیں عکاس کے میلے میں بیچنے کے لیے لے گئے۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو میلے میں خریدنے کے لیے بھیجا کہ وہ ایک غلام خرید کر لائیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن عاصقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے تو انہوں نے زید بن حارثہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اچھے لگے۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بہت پسند آئے تو انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو پھر آپ ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں پر آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی تو چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وحی آنے کا پورا واقعہ بتایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایات یہ ہیں کہ صدیق کا لقب آپ نے اس کو وقت دیا تھا کہ جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے اور مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا
رتبہ بہت بلند تھا، آپ بہت خوش اخلاق تھے اور قریش کے سرداروں میں ایک تھے۔ شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے۔ دوسری وحی آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی اور نہ ماں اور نہ باپ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، پھل پھول، درخت اور اناج سب وہی اگاتا ہے، خوشی غم زندگی اور موت وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، وہ دن رات اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان کو ماننا فرض ہے۔ دنیا میں جتنے رسول اور نبی آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو ماننا فرض ہے۔ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس لیے مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو جو کتابیں دیں وہ سچی ہیں۔ ہر شخص مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا اور خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہ ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے کام کا بدلہ دے گا۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں آپ کے بچپن کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بچوں میں سب سے پہلے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کے ایسے لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھانے لگے جو طبیعت کے نیک اور سمجھدار تھے۔ نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اسلام کا پیغام پہنچائیں اور کافروں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم ملتے ہی پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن دونوں مرتبہ آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ بہت سخت کافر تھا اور اپنے بتوں کی برائی نہیں سن سکتا تھا۔ دوسرے رشتہ دار بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کھانا کھا کر کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ البتہ آپ کے دوسرے چچا حضرت ابو طالب نے کہا، میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کروں گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی کہا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ ایک دن مکہ کے ایک قریبی پہاڑ صفا پر تشریف لے گئے اور اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریشی کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا، ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر سنو، بتوں کو پوجنا بڑا گناہ ہے، اسے چھوڑ دو اور ایک خدا اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ اس پر ابو لہب بول اٹھا، تیرا ناس جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ دوسرے لوگ بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، کھلم کھلا بت پرستی کی برائی بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ قریش کے کافروں نے جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات لوگوں کو اپنی طرف اور اپنے دین کی طرف مشغول ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام روز بروز لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے، تو وہ آپ کے سخت دشمن بن گئے، آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے اور دوسرے مسلمانوں پر بھی سخت سے سخت ظلم ڈھالنے لگے۔ ان ظالم کافروں نے
رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے۔ ان کافروں نے قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عاص بن صائب اور اسود بن عبد الیؤس وغیرہ شامل تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے بڑی گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ شور مچاتے اور تالیاں پیٹتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ پر خاک پھینک دیتے، آپ کو دیوانہ، شاعر اور جادوگر وغیرہ مشہور کرتے۔ آپ کعبہ میں جاتے تو آوازیں کستے اور دھکے دیتے۔ باہر سے جو لوگ مکہ آتے ان سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہمارے ہاں ایک شخص باپ داتا کے دین سے پھر گیا ہے، اس سے نہ ملنا، نعوذ باللہ۔ آپ ان کی ذلیل حرکتوں پر صبر کرتے تھے اور اپنا کام کیے جاتے تھے۔ قریش نے اب رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دینے کی تدبیر سوچی اور 2-3 مرتبہ اپنے کچھ سردار آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دولت دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے دولت مند آدمی بن جائیں گے، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس عورت سے چاہتے ہیں ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، بس آپ ہماری اتنی بات مان لیں کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کریں۔ آپ نے ان لوگوں کی بات قبول نہ کی اور فرمایا میں جو چیز تمہارے پاس لایا ہوں اس کو مان لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، جوانی کے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بنا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور پکا عاشق رسول بنائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی بن جائیں کہ اللہ کو اور اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کو اللہ نے تمام جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کی دعا کو آپ کی بہن مریم